اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی غلط قسم کا دعویٰ ڈگری ہو گیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فراڈ ہے، غلط ہے، تو آپ 12(2) کی اپلیکیشن دیتے ہیں، جس میں میرا پہلے لیکچر موجود ہے۔ تو 12(2) کی اپلیکیشن کے لیے کیا شہادت یا ایشوز فریم ہونا ضروری ہیں، اور اس میں اگر کوئی فیصلہ آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ اتھارٹی 2022 YLR 2174 پیج ہے، جس میں آپ کو کلیئر کٹ ہوگا کہ اگر آپ کا قبضہ ہے لیکن آپ کے خلاف کسی نے ڈگری کرا لی ہے، اس کی زمین کو ڈگری کرا لی ہے، تو وہ واپس ریمانڈ ہو سکتا ہے، آپ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے صرف بنایا گیا ہے تاکہ قانون کی آگاہی آپ کو فوری طور پر اور ارجنٹ مل سکے، آپ کو کسی کے پاس جانا نہ پڑے۔ تو اگر آپ میری ویڈیوز ساری دیکھیں گے تو انشاءاللہ سول کیسز میں خاص طور پہ آپ کو ہر چیز کی ڈائریکشن ملے گی جو آپ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ اور کوئی نہیں دے پائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ 12(2) کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہے۔ سول پروسیجر کوڈ کے تحت یہ 12(2) جو ہے وہ سب سیکشن ہے، 12 سیکشن ہے، اور 2 کا مطلب ہے وہ بریکٹس میں ڈال کر اس کو 2 ڈالا جاتا ہے جب سب سیکشن اس کے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، دعویٰ آپ کے خلاف ڈگری ہو گیا ہے، تو آپ اس کو ہمیشہ فراڈ کی بیسس پر مس ریپریزنٹیشن کی بیس پر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ FIR اگر کرانا چاہیں تو اس کو چل سکتی ہے، دونوں سول کرمنل پروسیڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ وہ بعد میں آپ FIR بھی کرا سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ کو کوئی ریزنیبل بات مل جائے۔ تو آپ اپنی اپلیکیشن میں یہ ضرور لکھیں کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی سٹارٹ کی جائے یا آرڈر دیا جائے، تاکہ اس میں یہ لکھا جائے اور کورٹ آپ کو یہ ڈائریکٹ کرے کہ کورٹ کو اس نے ڈیسیو کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور دھوکہ دینے کے بعد یہ پروو ہو گیا ایویڈنس پر کہ اس نے ڈگری غلط ڈاکومنٹ پر حاصل کیا ہے، جیسے کوئی دعویٰ دائر کر دیا ہے اور اس کا پاور آف اٹارنی دکھا دیا ہے کہ یہ میں مختار خاص ہوں، وہ مختار خاص یا عام کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، وہ مختار عام کو لے کے آ سکتے ہیں، یا وہ خود دائر دے سکتا ہے کہ میں نے تو یہ دعویٰ دائر ہی نہیں کیا، نہ میں نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے، یہ ڈاکومنٹ جو اس نے بنایا ہے غلط بنایا ہے۔ تو یہ 12(2) کی اپلیکیشن اس کیس میں جو میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں، اس میں یہ تھا کہ ڈگری حاصل کر لی گئی اور اس کو ہائر فورم پر پھر جب چیلنج کیا گیا تو چیلنج کرنے میں یہ بات سامنے آئی کہ جو پیٹیشنر تھا وہ پیٹیشنر درخواست گزار جو ہوتا ہے، عام طور پہ جو دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اس میں پلینٹف ہوتا ہے، پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ، اور پیٹیشنر کے ساتھ ریسپونڈنٹ ہوتا ہے۔ اپلیکیشن درمیان میں اگر دی جائے تو وہ اپلیکینٹ کے ساتھ بھی ریسپونڈنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ نئے وکلاء کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی ذہن نشین کریں کہ پیٹیشنر، ریسپونڈنٹ، پلینٹف، ڈیفینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جب اپلیکیشن بینگ اے پیٹیشنر اپلیکینٹ آپ دیتے ہیں تو وہ اس میں ایشوز فریم بھی کیے جا سکتے ہیں، نہیں بھی کیے جا سکتے۔ اگر اپیرنٹلی آپ کو یہ نظر آتا ہے یا کورٹ کو نظر آتا ہے کہ یہ فراڈ پر ہی ریپریزنٹیشن کی گئی ہے تو وہ اس میں کلیئر کٹ آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 12(2) میں کیا ہوا کہ پہلے خارج ہوئی، پھر جب اس کو اپیل میں گئے تو وہاں پر جو پیٹیشنر اپلیکینٹ تھا اس نے کہا تھا میرے خلاف یہ ڈگری دے دی گئی، اور قبضے کی معاملہ تھا، قبضہ تو آلریڈی میرا موجود ہے، اس میں یقیناً انہوں نے ریونیو ریکارڈ دکھایا، خسرہ گرداوری دکھائی، جمع بندی دکھائی اور اپنے ڈاکومنٹس جب بتائے تو اپیلیٹ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کیس واپس ریمانڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کا قبضہ موجود ہے اور ڈگری دے دی گئی ہے کہ اس کا ڈگری میں یہ لکھا گیا کہ قبضہ جو ہے اس کے پاس موجود تھا جو پلینٹف تھا جس نے وہ دعویٰ غلط دائر کیا تھا۔ تو آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ اور آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی چھوٹی سی زمین کے مالک ہیں، کسی گھر کے مالک ہیں، کسی دکان کے مالک ہیں، یا آپ کی کوئی زمین ہے جس کا قبضہ نہیں ہے، تو اس کا سب سے پہلے آپ ڈاکومنٹس اپنے ڈھونڈا کریں۔ ڈاکومنٹس کے لیے میں نے بہت سارے آپ کو لیکچر آلریڈی بھی دیے ہیں، تو وہ اس کا ریکارڈ نکلوانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر پٹواری ہر پٹواری ہر کسی کو ہر ڈاکومنٹ نہیں دیتا اور وہ پیسہ لالچ کرتا ہے، تو یہ آپ نے اپنے گٹس کے
तरीके से करना है, कोई वकील अच्छा हायर करें जो आपको वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल कर दे। अगर पिछला रिकॉर्ड है तो पिछला रिकॉर्ड निकालना इतना मुश्किल नहीं है, वहाँ पर आप किसी रिटायर्ड पटवारी को हायर कर लें जो वो रिकॉर्ड आपको ढूंढ कर दे दे। तो इस वजह से 12(2) बहुत ही एक रेडिली कोई भी आपको अपनी हक रसी चाहिए तो फौरी तौर पर किसी भी केस को ख़ारिज कराना हो तो सिविल केसेस में आपको 12(2) का हथियार इस्तेमाल करना होता है। और क्रिमिनल केसेस में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस इनिशिएट हो गया, आप उसको फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं और आपके पास ऐसा एविडेंस है, एक फ़ैसला होता है आपको एविडेंस देकर फिर उस पर क्रॉस एग्जामिन करने के बाद एक फ़ैसला हासिल किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रोज़े रोशन की तरह आया होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऑलरेडी किसी कोर्ट से कोई फ़ैसला हो चुका हो या बिल्कुल ही फ्रॉड हो, तो वो आप क्रिमिनल केस में 249A जो होता है मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश होकर कर सकते हैं, 265K जो है वो आप सेशन जज साहब के पास पेश होकर कर सकते हैं। तो ये है किसी भी केस को ख़त्म करने के लिए क्या आपके पास रेमेडी मौजूद है। तो आप 12(2) में जब भी सामने आएँ तो पूरे एविडेंस के साथ आएँ, तो कोशिश करें कि उसमें इश्यूज़ फ्रेम हो और उसको कहते हैं तनकीहात। तनकीहात में ये होता है कि जज साहब ये एक क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि क्या ये डिग्री मुद्दई को या मुद्दा अलह को या दरख्वास्त गुजार को हासिल कर दी जाए, इसकी दरख्वास्त मंजूर कर दी जाए, क्या ये जो डॉक्यूमेंट इसने दिए हैं वो सही हैं इस डिग्री को ख़ारिज करने के लिए। और उसके साथ OPP या OPD होता है। OPP का मतलब है कि इसको प्रूफ करना है प्लेंटिफ ने या एप्लीकेंट ने, OPA हो जाएगा, या OPD या डिफेंडेंट ने करना है। तो जिसने वो प्रूव करना होता है वकला साहबान को पता होता है कि किस तरीके से ये प्रूव करना है। और वो जब जजमेंट आती है, जजमेंट में ये चीज़ लिखी जाती है कि इशू नंबर 1 का क्या फ़ैसला हुआ, इशू नंबर 2 का क्या फ़ैसला हुआ, 3 का हुआ आगे रिलीफ़। तो इस तरह जजमेंट और डिग्री के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जब मैं कोई टॉपिक डिस्कस करूँ उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं वो भी आपको बताता जाऊँ। तो जजमेंट जो है वो एक फ़ैसला होता है, उसके ऊपर डिग्री उसका अमल दरामद होता है। और वकला साहबान आपको बहुत ही अहम बात बता रहा हूँ जो मुझे तकरीबन 10 साल बाद पता चली। कभी एक मैंने भी गलती से अपील कर दी तो डिग्री को चैलेंज नहीं किया था। जजमेंट एंड डिग्री दोनों को चैलेंज करते हैं, जो मॉडिफाई होती है वो डिग्री होती है, जजमेंट नहीं होती। तो इस बात को भी अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा जजमेंट और डिग्री में क्या फ़र्क है। वैसे आप माशाल्लाह नौजवान जो आजकल आ रहे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको हर चीज़ की आगाही है। तो जब भी आप अपील किया करें या 12(2) दें तो उसमें आप जजमेंट एंड डिग्री, दावा जो उसका डिग्री हुआ वो जजमेंट हो गया, फ़ैसला अगर उर्दू में लिखेंगे फ़ैसला और डिग्री, इंग्लिश में अगर आप करेंगे जजमेंट एंड डिग्री DECREE, और उसको जब उर्दू में लिखेंगे तो डिग्री, जैसे वो डिग्री होती है जिस तरह कहा गया था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, हमेशा खुश रहें और अपना फ़ीडबैक मुझे देते रहें। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दे कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपको ऑनलाइन पेश करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।